حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حصہ دوم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے، تو آپ کے دل میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ایک روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا، میری سفارش پر ربیہ و مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں، بتائیے حضور اکرم کے ابرو مبارک کشادہ تھے یا گھنے؟ لیکن دونوں صحابہ کرام جواب سے معذور رہے۔ اتباع نبی میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے دندان مبارک توڑ لیے۔ حضرت اویس نے پوچھا کہ آپ حضور اکرم کے ساتھیوں میں سے ہیں، تو یہ بتائیے آپ کا کون سا دانت جنگ احد میں شہید ہوا؟ اور آپ نے اتباع نبی میں اپنے دانت کیوں نہ توڑ دیے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید دوسرا شہید ہوا ہو، اس طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے، اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر رقت طاری ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا یہی حق ہوتا ہے۔ وہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا، میں نماز میں اتحیات کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ جب حضرت عمر نے وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا، اے عمر، اگر خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل کوئی وصیت نہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں۔ حضرت اویس نے کہا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر یہاں ٹھہر جائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ حضرات کو یہاں تک پہنچنے میں جو تکلیف پہنچی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت قریب ہے اور میں زیادہ آخرت کی فکر میں لگا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کرام کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں حضرت اویس کی عظمت جاگزیں ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو اب گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی حرم بن حبان کے علاوہ آپ کو کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔